اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلہ میں ہم آج 21ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 21ویں پارے میں سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورۃ الاحزاب کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں سب سے پہلے جو ایک اہم چیز بیان فرمائی، ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نماز کا بنیادی مقصد اور نماز کا ایک بنیادی فائدہ بیان فرمایا کہ نماز اگر کوئی انسان پڑھنا شروع کر دے، نماز کی پابندی کرے تو وہ خود بخود گناہوں سے پاک ہو جائے گا، گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ لہذا نماز برائی کے خلاف ایک سب سے بڑی ڈھال ہے، ایک بہترین عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی، اور نماز مومن کی معراج ہے۔ انسان نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الروم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الروم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی عظیم پیشن گوئی فرمائی۔ ایرانی جو اس دور میں آتش پرست تھے، انہوں نے رومیوں کو شکست دے دی۔ رومی اہل کتاب تھے۔ کفار مکہ اس چیز پر بہت خوش ہوئے اور مسلمان غمگین ہوئے۔ اب پیشن گوئی کی گئی اس چیز کے اندر، اس صورت کے اندر، اب اس صورت میں پیشن گوئی کی گئی کہ رومی چند سالوں میں دوبارہ غالب آ جائیں گے اور ایرانیوں کو شکست ہو جائے گی۔ ٹھیک 9 سال کے بعد غزوہ بدر کے موقع پر رومیوں کو فتح ملی، اور اسی دن مسلمانوں کو کفار مکہ کے مقابلے میں غزوہ بدر میں فتح ملی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح بدر کے دن مسلمانوں کو 2 خوشیاں نصیب کی۔ ایک تو اہل کتاب ایرانیوں سے جیت گئے، اہل کتاب نے ایرانیوں پر غلبہ پا لیا، اور دوسرا مسلمانوں نے کفار پر غلبہ پا لیا اور ان کو میدان بدر میں فتح نصیب ہوئی۔ پھر اس پارہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات اور وجود انسانی میں اپنے خالق ہونے کی نشانیاں بیان فرمائی، تخلیقی تنوع کو بیان کیا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سکون قلب کے لیے جوڑے بنائے انسانوں کے، اور ہر چیز کے جوڑے بنائے، درختوں کے بھی جوڑے بنائے، جانوروں کے بھی جوڑے بنائے، انسانوں کے بھی جوڑے بنائے۔ اپنی قدرت کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل کی اور زمین کو قابل زندگی بنایا، انسانوں کو نظام حیات دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں اور انسان کے اپنے وجود میں اپنے خالق ہونے کی بڑی بہترین نشانیاں رکھی ہیں۔ اگر انسان کائنات پر غور کرے اور اپنے آپ کے وجود پر غور کرے تو وہ یقیناً یہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ کوئی ذات تو ہے جس نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ پھر اس پارہ کے اندر سورہ لقمان آتی ہے۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ روایات کے مطابق وہ نبی نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہترین حکمت عطا کی تھی، بہترین دانائی عطا کی تھی۔ اور حضرت لقمان کا یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ اہل مکہ، مشرکین مکہ بھی حضرت لقمان کو عرب کا ایک بہت بڑا دانا سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کا یہاں پر ذکر کیا کہ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو مشرکین مکہ کو کہا گیا اگر تم حضرت لقمان کو دانا مانتے ہو، ان کو حکیم مانتے ہو، ان کو دانشور مانتے ہو، تو انہی کی نصیحت پر عمل کر لو۔ وہ بھی شرک کے خلاف تھے۔ پھر حضرت لقمان کی کچھ مزید نصیحتوں کا ذکر کیا گیا۔ انہوں نے نماز اور تبلیغ کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ عاجزی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ لوگوں سے رخ نہ پھیرو، زمین پر اکڑ کر مت چلو، تکبر مت کرو، غرور مت کرو، میانہ روی اختیار کرو، اپنی چال میں اعتدال رکھو، اور اپنی آواز کو گفتگو کے دوران پست رکھو۔ اپنی آواز کو بہت اونچا مت کرو، اپنی آواز کو دوسروں کے لیے مغرور اور متکبرانہ آواز مت بناؤ۔ پھر اس پارہ کے اندر ذکر آتا ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب اور کہاں برسے گی، ماداؤں کے پیٹ میں کیا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، کون کس زمین پر مرے گا، اور کوئی نفس کل کیا کمائے گا، اسے کیا حاصل ہوگا۔ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ آج اس جدید دور میں ان میں سے بہت ساری چیزیں تو سائنس ہمیں بتا دیتی ہے
کہ بارش کب ہوگی اور کہاں ہوگی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی علم ہے، اسے کسی نے دیا نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں کا علم حاصل کرنے کے لیے اسباب کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ سے ازل سے پتہ ہے کہ کب کہاں اور کتنی بارش ہونی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مادہ کے پیدا ہونے سے پہلے پتہ ہے کہ اس مادہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اولاد عطا کرنی ہے۔ جبکہ انسان جب ان چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے بذریعہ سائنس اور بذریعہ ٹیکنالوجی، تو وہ اسباب کا استعمال کرتا ہے، اور وہ اسباب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی عطا کردہ ہیں۔ سورہ سجدہ کا آغاز ہوتا ہے، سورہ سجدہ اپنے نام سے ہی واضح ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بندگی سکھائی ہے۔ انسان کی تخلیق کا بتایا گیا کہ انسان کو مٹی اور پانی سے بنایا گیا، لہٰذا انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور بندگی کا حکم دیا گیا کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی وہ بہت زیادہ سستی نہیں کرتے، وہ بہت زیادہ عبادتوں سے دور نہیں رہتے، نافرمانیاں نہیں کرتے، وہ اپنی راتوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ اور پھر مجرموں کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا، فرمایا گیا کہ وہ مجرم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہمیں سمجھ آ گئی، ہمیں ایک بار واپس بھیج دے، پھر ہم تیری ہی عبادت کریں گے، ہم زمین پر تیری ہی فرما برداری کریں گے۔ لیکن انہیں کہا جائے گا اب تو بہت دیر ہو گئی۔ سورۃ الاحزاب کا ذکر ہوتا ہے اس پارہ میں۔ سورہ احزاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلی رسومات کا خاتمہ کرنے کے لیے نازل فرمایا۔ اس میں پہلی چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہے، اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ اور پھر اس پارہ کے اندر زہار کے بارے میں مسائل بتائے گئے۔ زہار، بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ عرب کے لوگ بیوی کو یا ماں کہتے اور پھر سمجھتے کہ وہ حقیقی ماں کی طرح بن گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا رد فرمایا اور زہار کے مسائل بیان فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارہ کے اندر ایک تیسری مت کو منع کیا۔ عرب کے لوگ مشرکین مکہ سمجھتے تھے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا، اگر کسی کی پرورش کرتے ہو، کسی کو اڈاپٹ کرتے ہو، کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بناتے ہو، تو ان کو ان کے اصل باپوں کے نام سے ہی پکارو، اصل والد کے نام سے پکارو، ان کو اپنا نام نہ دو۔ اگر انسان کسی کی پرورش کرے تو اس کو اس کے والد کا ہی نام دے، اپنا نام نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں حرام قرار دے دیا۔ اور پھر سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی ازواج مطہرات کا مقام بیان کیا۔ فرمایا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ انسان کا اپنی جان پر زیادہ حق نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کا ہماری جان پر زیادہ حق ہے۔ لہٰذا اگر انسان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان دینی پڑے تو اسے دریغ نہیں کرنا چاہیے، اسے فوراً جان لٹا دینی چاہیے، اپنی جان قربان کر دینی چاہیے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی ازواج، یہ امہات المؤمنین ہیں، یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ غزوہ خندق کا ذکر آتا ہے سورہ احزاب کے اندر۔ جب مشرکین مکہ نے مدینہ پر حملہ کرنا چاہا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام کے ساتھ کہ ہم کیسے اپنا تحفظ کریں، باہر جا کر جنگ لڑیں یا مدینہ میں رہ کر جنگ لڑیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ ہم مدینہ کے ارد گرد خندق کھود لیتے ہیں، جن سائڈوں پر پہاڑیاں ہیں وہاں تو خندق کھودنے کی ضرورت نہیں، باقی سائڈ پر خندق کھود دیتے ہیں۔ اور یہ چیز عرب کے ہاں بالکل ایک نیا نظریہ تھا۔ مشرکین مکہ نے جب مدینہ پر حملہ کرنا چاہا، وہ مدینہ کے قریب آئے، انہوں نے خندق دیکھی تو یہ ان کے لیے ایک انتہائی نئی چیز تھی۔ اب وہ مدینہ پر اٹیک نہیں کر سکتے تھے، مدینہ منورہ پر حملہ نہیں کر سکتے تھے، ایک خندق کو کراس کرتے تو مدینہ پر حملہ کرتے، اور واپس جانا نہیں چاہتے تھے کہ اس میں ان کی بے عزتی تھی۔ اس موقع پر یہودیوں کا ایک قبیلے بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی۔ بنو قریظہ نے مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی۔ مسلمانوں کو جب اس کا پتہ چلا تو ان پر ایک دباؤ بڑھ گیا کہ پہلے تو دشمن باہر تھا، خندق سے باہر تھا، وہ مدینہ پر حملہ نہیں کر پا رہا تھا، اب تو دشمن ان کے اندر ایک بیٹھا تھا اور غداری کر رہا تھا، اور وہ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کر رہے تھے، دفاعی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے مطابق، آپ کے مشورے کے مطابق، ان کے مردوں کو قتل کروا دیا اور عورتوں کو اسیر کر لیا گیا۔ پھر سورۃ الاحزاب میں ذکر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا اور غیبی لشکر بھیجے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا، ہم نے مشرکین پر انتہائی تیز آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جو تم نے نہیں دیکھے تھے۔ تو مشرکین کے دلوں میں بڑا روب ڈل گیا اور مسلمانوں کو جنگ کے بغیر ہی فتح مبین حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرخرو کیا اور کامیابی نصیب فرمائی۔ غزوہ احزاب ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً انسانوں کی، مسلمانوں کی غیب سے مدد ضرور فرماتا ہے۔ اور پھر اس پارہ کے اندر بیان کیا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین رول ماڈل ہے۔ فرمایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ اپنی زندگی کا کوئی بھی کام سر انجام دینا چاہتے ہو، کوئی معاملہ سر انجام دینا چاہتے ہو، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی خوشی ہے، غم ہے، ہر معاملے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری کرو۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ 21ویں پارے کے اہم نکات جو ہمیں ان ساری صورتوں سے پتہ چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا اہتمام کرنے کا حکم دیا کہ نماز انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم دیا، اللہ کے وعدوں پر توکل کرنے کا حکم دیا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھے، جس چیز کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ انسان کو ضرور ملے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی تربیت کا اصول سمجھایا کہ اولاد کو شرک سے بچاؤ، انہیں آداب سکھاؤ، آداب معاشرہ سکھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی تعلیم دو۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر کیا گیا کہ ہر حالت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارہ کے اندر بیان کیا کہ اللہ ہی ہر طرح کے انجام کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔